قسطلانی نے لکھا ہوا ہے. اس نے تلاوت کی تو اسی آیت پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیانا شروع کر دی. اس کو ساتھ والا بندہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ تفسیر آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے آتی ہے. غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی. اس شخص نے پوچھا تمہیں یہ آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں آتی. اب اسی اپنے علم کا گھمنڈ تھا اور یہ مانتا نہیں تھا پہلے پیروں کو. اب سنیے گا پھر اس پر کیا ہوا. تو اس کے بعد ابن جوزی نے ماننا شروع کیا. ابن جوزی کہتے ہیں ہاں مجھے آتی ہے. آپ نے 11 تفسیریں کی تو 11 کی 11 ابن جوزی کو آتی. اس کے بعد غوث اعظم نے 12ویں تفسیر شروع کی. انہوں نے پوچھا اب بتاؤ. انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں آتی. آپ نے 13ویں بیان کی, آپ نے 14ویں بیان کی, آپ نے 35ویں بیان کی, آپ نے 39ویں بیان کی, آپ نے اس کے اوپر 40ویں بیان کی. 11 کے بعد آپ نے 40 تفسیریں ٹوٹل 51 تفسیریں ایک ہی آیت کی بیان کی. اس کے بعد آپ نے مجلس پر توجہ کی تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا وجد آیا کہ انہوں نے اپنی قمیص پھاڑ دی. اب غوث اعظم کی ایک کرامت کو سنیے گا. حضرت ابن حتی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. خواب ایک ایسی شے ہے نا, خواب اپنی توجہ سے بات سنیے گا کہ خواب دیکھنے کے علاوہ, دیکھنے والے کے علاوہ خواب کا کوئی گواہ نہیں ہوتا. خواب اسی لیے جھوٹ بولنا خواب میں سختی سے منع ہے, اور یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے, فیضان نبوت کا. اور خواب کا کوئی گواہ نہیں ہوتا, کوئی گواہ نہیں ہوتا. ماں کی جھولی میں بچہ لیٹا ہوا خواب دیکھ رہا ہوتا, ماں کو پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ بچے کے ذرا تیور بدلے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے اسے دودھ چاہیے, اسے پیٹ میں درد ہے, اسے سر میں درد ہے, اسے سردی لگ رہی ہے, اسے بخار ہے, اسے کھانسی ہے. ذرا سی سلوٹ پڑ جائے نا تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن بچہ کیا خواب دیکھ رہا ہے ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. سرکار کا درس ہو رہا ہے, علی بن حدی کی آنکھ لگتی ہے, غوث اعظم ممبر سے اترتے ہیں, ہاتھ باندھ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں واپس ممبر پر بیٹھتے, واز شروع ہو جاتا ہے. جب واز ختم ہوتا ہے تو لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ ممبر سے اترے اور یہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کہا ان سے پوچھو نا کہ کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ ابھی خواب میں سرکار آئے تھے. غوث اعظم نے فرمایا یہ سرکار کو خواب میں دیکھ رہا تھا, میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر دوسری بات سنیے, مواقع دنیا میں یہ ذکر ہے کہ جب انبیاء کرام سے حلف لیا گیا نا, میثاق نبی پاک کے بارے میں, کہ جب رسول آئے گا تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی ہر صورت میں ضرور بالضرور مدد بھی کرنی ہے. لام تاکیدی کے ساتھ ہے یہاں کہ مدد بھی کرنی ہے. اس وقت جب میثاق لیا گیا نا تو حضرت قسطلانی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے جب عہد دے دیا, اللہ نے گواہی دے دی کہ میں گواہ ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد ایک نور چمکا, انبیاء کے سروں پہ نور چمکا. تو انبیاء نے پوچھا الہ العالمین یہ نور کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ, یہ اسی نبی کا نور ہے جس کا میں نے تم سے عہد لیا. سارے انبیاء نے گردنیں جھکا لی, سارے انبیاء نے گردنیں جھکا لی. ادھر غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے, سبھی نے گردنیں جھکا لی. دیکھا مشابہت, اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث پاک کی ولایت, نبی پاک کے اس بیٹے کی, نبی پاک کے حسنی حسینی سید ہیں, اور اس ماں اور باپ کی اولاد ہیں کہ جو سیب کھانے پر مالک کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کہتا ہے میں نے سیب کھا لیا ہے, اور آپ اس کی کیا میرے ساتھ طے کریں گے, مزدوری کرواتے ہو, دیہڑی لگواتے ہو یا کیا کرتے ہو. جب وہ سمجھے کہ اتنا نیک ہے, انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, ٹانگوں سے لڑکی لنگڑی ہے, تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی. جب نکاح ہوا کمرے میں گئے, کہا کہ خوبصورت
حضرت فاطمہ ام الخیر تشریف فرمائے، آپ واپس نکلنے لگے تو آپ نے کہا یہ تو کوئی اور ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ اندھی نہیں ہے. اندھی میں نے اس لیے کہا کہ اس نے آج تک غیر مرد کو نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہ غیر مرد کی آواز نہیں سنی. گونگی اس لیے کہ اس کی آواز غیر مرد نے نہیں سنی. ہاتھ اس لیے کہ اس کا ہاتھ کبھی پردے سے باہر نہیں گیا. قدم اس لیے کہ اس کا قدم ہاتھ سے نہیں نکلا. اس لیے میں نے کہا تھا. تو ایسے ماں اور باپ کا بیٹا غوث اعظم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے حضرات محترم حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آج بھی اگر کوئی روحانی وابستگی کرے تو آپ دستگیری فرماتے ہیں، آپ نگاہ کرم فرماتے ہیں، آپ توجہ فرماتے ہیں. میں اسے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاکیزہ نسبتیں عطا فرمائی، اتنا پاکیزہ حوالہ عطا فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بڑا حسین بنایا. اس حسن سے مراد کیا ہے؟ اس حسن سے مراد رنگ نہیں ہے، نسل نہیں ہے، قوم نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، چٹی چمڑی نہیں ہے، گورا رنگ نہیں ہے، لمبا قد نہیں ہے، اونچی ناک نہیں ہے، حسین بھمیں نہیں ہیں، گلابی رخسار نہیں ہیں، بلکہ اس حسن سے مراد کیا ہے؟ یہ حسن اگر ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر یہ حسن ملتا ہے تو کہاں سے ملتا ہے؟ اگر گورے حسین ہوتے تو بلال کدھر جاتے؟ اگر حسن شکل و صورت میں ہوتا تو پھر بلال کدھر جاتے؟ تو پتہ یہ چلا اس حسن سے مراد کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ در رسول پہ آؤ تمہیں حسن عطا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب تھوڑی دیر ذکر پاک ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے. جاری کر سکتے. اب ذکر کے لیے آپ نے بڑی بھرپور توجہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ. ذکر کے لیے آپ اپنے دل دماغ کو حاصل کر لیجیے اور ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھیے گا. جس طرح پریڈ کو ہوشیار کیا جاتا ہے نا کہ کسی کو سلامی دینی ہے، آج بھی یوں سمجھو کہ اپنے مالک کو سلامی دینی ہے، آج مالک کے سامنے حاضری دینی ہے. ایسا پوری توجہ کے ساتھ جو ذکر جار کرنا چاہتے ہیں ذکر جار کریں، جو خفی کرنا چاہتے ہیں وہ دل کے اندر اپنا ذکر جاری رکھیں اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ میرے ساتھ مل کے بھیا کا آواز، اور آواز میں اتنا سرور آنا چاہیے اور یوں پتہ چلے جیسے ایک بندہ ذکر کر رہا ہے. کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. لہذا ذکر میں بھی اسے حسن پسند ہے، نماز میں بھی اسے حسن پسند ہے، روزے میں بھی اسے حسن پسند ہے، حج میں بھی اسے حسن پسند ہے، کردار میں بھی اسے حسن پسند ہے. لہذا ذکر پوری توجہ کے ساتھ اور اس طرح ذکر کرنا ہے کہ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو رحمت برس رہی ہے. ایک گھر یاد رکھے، بارش بھرنی ہوئے ہو سکتا ہے کہ بارش بھرنی ہوئے تو زمین نہ سکے، نہیں نہ ہو سکنا. یہ ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا تو روشنی نہ ہوگا، یہ ہو سکنا کہ آگ بلنی ہوگا تو سیک نہ ہوگا، تو پھر یہ ہو سکنا کہ ذکر ہوگا تو رحمت نہ برسنی ہوگا. نہیں ہو سکنا کہ ذکر ہوگا سب ذکر ہونا ہوگا تو رحمت نہ برسنی ہوگا، یہ ہو نہیں سکنا. لہذا پیار نال اکھاں بند کر کے ایک آواز